ایک بات آپ نے سنی، دوسری بات جو کہ مختلف روایت کے اندر یہ بات آتی ہے اور غالباً دو روایت کے اندر یہ بات درست ہے اور ایک روایت کے اندر اس بات کا ذرہ برابر کلام ہے، لیکن ہم درست بات بیان کریں گے، آپ سمجھے۔ قیامت کے دن قیامت کے میدان میں، میدان حشر میں اللہ رب العالمین حجر اسود کو لے آئیں گے۔ جو لوگ حج عمرے پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں حجر اسود ایک پتھر ہے، اس سے لوگ بوسہ دیتے ہیں۔ حجر اسود کو اللہ رب العالمین قیامت کے میدان میں لے آئیں گے، بڑی اہم بات ہے، قیامت کے میدان میں لے آئیں گے۔ اب یہ حجر اسود کا جو وجود ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے، جب قیامت کے دن حجر اسود کو لایا جائے گا، اس پتھر کو لایا جائے گا، اس کا وجود اتنا بڑا ہوگا جتنا اود پہاڑ ہے، اود پہاڑ کے برابر اس پتھر کا حجر اسود کا وجود ہوگا۔ اللہ رب العالمین لانے کے بعد اس پتھر کو اتنا بڑا وجود بخشنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ لہو عینانی، اس پتھر کو اللہ تعالیٰ دو آنکھیں دیں گے، لہو عینانی، دو آنکھیں دیں گے جس سے یہ دیکھے گا پتھر۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَلَهُ لِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، اللہ تعالیٰ اس پتھر کو زبان بھی دیں گے، یہ بولے گا بھی صحیح، کلام بھی کرے گا، گفتگو کرے گا۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے یہ صلاحیت بخش سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے بصیرت عطا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہاں پہ اس حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے آپ ایک نکتہ سمجھے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے جس وقت چاہے اسے بصیرت عطا کر سکتے ہیں، اسے آنکھیں دے سکتے ہیں، اسے زبان دے سکتے ہیں، اسے دوسری چیزیں جسم کی عطا کر سکتے ہیں، جسے وہ دیکھے، وہ سنے، وہ سمجھے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، وہ جسے چاہے بصیرت عطا کر دے۔ مثلا آپ اس مثال کو ایسے سمجھے، دیکھیں قرب قیامت کے قریب، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، قیامت کے قریب جب دجال آئے گا، دجال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کے ماننے والے یہودی ہوں گے، حدیث لمبی اپنی بات کی طرف اشارہ کروں گا، دجال کے ساتھ یہودی ہوں گے۔ اب یہ یہودی جس درخت کے پیچھے چھپیں گے، وہ درخت آپ بات سمجھے کہ درخت کو کوئی زبان نہیں ہے، عام طور پہ درخت کو کوئی آنکھیں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک غیر ذویل عقول ہے۔ جب یہودی اپنے قتل کے ڈر سے ان درختوں کے پیچھے چھپیں گے، یہ درخت بولیں گے، یہ آواز دیں گے کہ انت مسلم، اے مسلم، یہودی میرے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، آؤ انہیں قتل کر دو۔ تو آپ بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ اللہ رب العالمین جسے چاہے بصیرت عطا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب یہ درخت بھی یہ کلام کریں گے، گفتگو کریں گے۔ یہاں پہ بڑا نکتہ یہ بھی سمجھ آتا ہے، ان درختوں کو بھی پتا ہوگا جو میرے پیچھے چھپا ہوا ہے یہ غیر مسلم اور یہودی اور دجال کا ماننے والا ہے، جو اسے قتل کر رہا ہے وہ توحید پرست ہے، وہ اللہ رب العالمین کو ماننے والا ہے۔ ان درختوں کو بھی اللہ رب العالمین صلاحیت دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، درختوں کو بھی یہ پہچان اور صلاحیت اللہ رب العالمین عطا کریں گے۔ جب انسان کی باری آگے میں ذکر کروں گا، جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، پھر انسان توحید کو کیوں چھوڑتا ہے، یہ آگے ذکر کریں گے۔ ایک بات، دوسری بات سمجھنے کے لیے حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، معروف واقعہ ہے، انصاری کے باغ کے اندر اور لوگ بھی موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے، ایک اونٹ بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا، دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا، اپنے سر کو آپ کے قدموں میں رکھتا ہے، رکھنے کے بعد آوازیں نکالتا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں ہم نے یہ آوازیں سنی ہے، ان کی آنکھوں سے، اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھی۔ آپ نے پوچھا تھا اس کا مالک کون ہے؟ بتایا گیا اس کا مالک یہ، کہا اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے،
کہ یہ چارہ کم ڈالتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے یہ بصیرت عطا کر دے۔ اس اونٹ کو کس نے سمجھایا؟ اور لوگ بھی موجود تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ امام الانبیاء ہے، اسے جا کے اپنی شکایت کرے۔ یہ اونٹ نے جا کے شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بصیرت عطا کر دے، اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے، تیسری بات دیکھیں، کھجور کے تنے کے ساتھ جو خشک ہے، آپ اپنا ہاتھ مبارک رکھ کے ٹیک لگا کے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے جمعے کا۔ جب آپ کے لیے ممبر بنوا دیا گیا، آپ نے اس کھجور کے تنے کو چھوڑا اور ممبر پہ آپ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے، یہ کھجور کا تنا زاروں قطار رونا شروع ہو گیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں، حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، صحابی رسول کہتے ہیں ایسے یہ رو رہا تھا جیسے کہ ایک جانور کا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہو اور وہ آوازیں نکال رہا ہو۔ بعض محدثین نے یہ بھی لکھا ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا یا اسے دودھ کی بھی یعنی بھوک ہے، وہ زاروں قطار روتا ہے۔ کھجور کے تنے سے اس قدر آواز آ رہی تھی۔ آپ اپنے خطبے کو چھوڑا، اپنے ممبر سے آپ اترے، کھجور کے تنے کو اپنے گلے سے آپ نے لگایا اور اس میں ہاتھ رکھا، خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تھا اگر میں اسے چپ نہ کرواتا، اس کے قریب نہ آتا، اسے ہاتھ نہ رکھتا، اسے آپ سینے سے نہ لگاتا، یہ قیامت تک ایسے یہ روتا رہتا۔ اور آپ نے پھر گلا کھدوایا، اسے کھجور کے تنے کو دفن کر دیا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بصیرت عطا کر سکتے ہیں۔